الرحمن الرحیم احباب ذوالفقار، ماہ سفر المظفر کے جو ابتدائی 13 ایام ہیں ان کو ماہ سفر کی 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ہاں یہ نظریات ہیں کہ ان 13 ایام میں بڑی سختی ہوتی ہے، بڑی بلائیں اترتی ہیں، بڑی آفات، لہذا ان 13 ایام میں لوگوں کے جو معمولات دیکھے گئے ہیں، صدقات اور خیرات کی کثرت کرتے ہیں، کالے چنے ابال کر دیگر نظر و نیاز کا بہت زیادہ معاملہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اسلام میں اس طرح کے کوئی نظریات نہیں ہیں کہ جس میں کسی وقت کو منحوس سمجھا جائے، کسی جگہ کو منحوس سمجھا جائے، کسی شخص کو منحوس سمجھا جائے، کسی بھی چیز کو۔ تو اسلام کے اندر اس چیز کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو المیہ یہاں تک کہ بہت سارے اشخاص کے بارے میں یہ نظریہ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ کالی زبان والا ہے، یہ جو ہے وہ برے جو ہے وہ معاملات والا ہے، کہ جب اس کا سامنا ہو جائے پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگان دین ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر ایک کانا شخص رہتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ بندہ بڑا منحوس ہے، یہ کالی زبان والا ہے، جب اس سے سامنا ہوتا ہے پھر نقصان ہوتا ہے، پھر بندے کا کام نہیں بنتا۔ الغرض کے اس شخص کی شکایت بادشاہ کے دربار میں درج کروائی گئی کہ اس شخص کو قید میں ڈالا جائے، اس کی وجہ سے ہمارے نقصانات ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تجربہ کروں گا، پہلے آزماؤں گا اور پھر ایسا معاملہ کروں گا، ورنہ میں تو ایسے قدم نہیں اٹھاتا۔ ایک دن صبح سویرے بادشاہ اپنے محل سے نکلا تو اسی شخص سے بادشاہ کا سامنا ہو گیا۔ اب خدا کی کرنی ایسی کہ اسی دن بادشاہ تلوار بازی کا معاملہ کر رہا تھا کہ بادشاہ کی انگلی کٹ گئی۔ تو بادشاہ نے یہ نظریہ بنا لیا کہ یہ بندہ تو ہے ہی منحوس۔ یہ یاد رکھے، اگر بارہا مرتبہ کسی بندے کے بارے میں یہ تجربہ ہو کہ یہ بندہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے کام بگڑتے ہیں، تو اسلام پھر بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص، چیز، جگہ، مکان وغیرہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ منحوس ہے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا اور اس بندے کو قید کے اندر ڈال دیا گیا۔ چند دن اس شخص نے قید کے اندر گزارے، اپنے بیوی بچوں سے دور۔ پھر ایک دن کہنے لگا مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب اس شخص کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت، کس وجہ سے آپ نے مجھے قید تنہائی کے اندر ڈالا؟ میں بیوی بچوں سے دور ہوں، میں آزادی چھین گئی ہے مجھ سے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ تم منحوس ہے، جب تجھ سے میرا سامنا ہو میری انگلی کٹ گئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں منحوس ہوں تو آپ مجھ سے بڑے منحوس ہیں۔ یعنی جس دن آپ کا مجھ سے آمنا سامنا ہوا تھا، میرا بھی آپ سے ہی سامنا ہوا تھا، لہٰذا آپ کی تو معمولی سی انگلی کٹی، لیکن میں تو تب سے قید کے اندر پڑا ہوں، اپنے بیوی بچوں سے دور ہوں، آزادی مجھ سے چھین گئی ہے۔ تو الغرض بادشاہ کو سمجھانا مقصود تھا کہ یہ جو معاملہ ہے منحوس کا، اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح اسلام کے اندر اس طرح دنوں کو منحوس سمجھنا، ایام کو منحوس سمجھنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہالت سے نکلنے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔